مولاي صل وسلم دائما ابدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اہل سنت کی شیرازہ مندی کیوں کر ممکن ہو؟ آج میری گفتگو کا عنوان یہی ہے۔ جماعت اہل سنت میں جو انتشار ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو اختلافات ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں، نفرتیں، خانقاہیں خانقاہوں سے دور ہو گئیں، تعلیم گاہیں تعلیم گاہوں سے دور ہو رہی ہیں، شخصیات سے دور ہو رہی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے محاذ الگ الگ بنا رکھے ہیں، سب کی صدا الگ الگ ہے۔ یعنی اس طرح کی حالت بن چکی ہوئی ہے جیسے لگتا ہے کہ جماعت اہل سنت کا شیرازہ مکمل طور پہ منتشر ہو چکا ہو۔ آخر اس کی شیرازہ بندی کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہے اور جذبات پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مرکز اس وقت کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس تعلق سے مرکز نے کیا کیا کردار نبھائے ہیں، کیا کچھ اقدامات کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں، تو پھر سناٹا ہی سناٹا نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آج اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمیں تو وہ بریلی شریف چاہیے جو سرکار مفتی اعظم ہند تک تھا، جہاں ہند و پاک کے سنیوں کی کمان کی جا رہی تھی، پورے ہند و پاک کی کمان جہاں سے کی جا رہی تھی، جہاں کے افق اسٹیج پر مراحہ مطہرہ، کچوچا مقدسہ اور دیگر خانقاہوں کے ستارے جگمگاتے تھے، جہاں تمام سنی اداروں کے سربراہان، اساتذہ، معلمین و متعلمین اور سجادہ نشینوں کی شرکت کچھ ایسا سما پیدا کرتی تھی کہ گویا بہشت اپنی پوری رعنائیوں، زیبائیوں اور دل ربائیوں کے ساتھ فرش زمین پر اتر آئی ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا رشتہ مولانا مطہرہ سے کمزور نظر آتا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ جو حضور حافظ ملت اہل رحم و رضوان کا لگایا ہوا چمن ہے، وہاں کی خوشبو بریلی شریف میں محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ خانقاہ کچوچا سے رشتہ کٹ گیا، پیلی بھیت سے رشتہ کٹ گیا۔ جماعت اہل سنت کی قداور شخصیات جن کے علمی غلغلوں سے ایوان باطل لرزاں و ترساں تھا، وہ شخصیات آپ سے دور ہوتی گئی۔ کیا آپ کو کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے لگائے ہوئے گلشن میں کتنی اداسی آ گئی، کتنے پھول کم ہو گئے؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کچھ علماء کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکے ہیں، بلکہ آپ کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، لہذا شاید آپ کو احساس بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آپ ان اپنے ارد گرد بنے حصار کو توڑیے، یرغمالی پنجرے سے باہر نکلیے اور دیکھیں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ چند مٹھی بھر علماء کو ہی آپ پورا ہندوستان مت سمجھیے۔ حضرت منانی میاں نے دعوت اتحاد دیا ہے، اس کو بصر و چشم قبول کیجیے۔ ان کی کئی ویڈیو اتحاد اہل سنت کے حوالے سے شائع ہوئی۔ حضرت سبحانی میاں قبلہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ کی طرف سے مکمل سکوت ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی زبان نہیں کھلتی؟ اتحاد اہل سنت کے حوالے سے آپ کا کوئی پیغام نہیں آ پا رہا؟ کم سے کم حضرت منانی میاں جو آپ کے چچا محترم ہیں، ان کی آواز میں ہی آواز لگا دیتے، ہم آہنگ ہو جاتے، کادھا میں کادھا ملا لیتے، تو اہل سنت و جماعت میں ایک نئی بہار آ جاتی۔ آج بھی سنی آپ کی طرف سے اس صدائے دل نواز کے منتظر ہیں جس میں کہا جائے کہ تمام سنی ہمارے ہیں، تمام سنی ادارے ہمارے ہیں، تمام سنی خانقاہیں ہماری ہیں، مراحہ ہمارا ہے، کچوچا مقدسہ ہمارا ہے، مبارک پور ہمارا ہے، بلگرام شریف ہمارا ہے، پیلی بھیت ہمارا ہے، کالپی شریف ہمارا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی روش یہ تھی کہ ایک مسئلہ میں حضرت سید مفتی افضل حسین علیہ الرحمہ نے آپ کے خلاف اپنا قول کیا۔ کسی نے جا کر کہا، حضور وہ مفتی صاحب آپ کے یہاں رہتے ہیں، آپ کے مدرس ہیں، آپ کے مرید یا طالب ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو یاد کیجئے سرکار مفتی اعظم ہند کا جواب کچھ اس طرح تھا، وہ مفتی ہیں اور انہیں اختلاف کرنے کا حق ہے،
اپنی بات رکھنے کا حق ہے اور اپنی تحقیق پر انہیں چلنے کا حق ہے۔ آج خبر لانے والے یہ سوچ کر لا رہے تھے کہ شاید کہ اس طرح کی خبر سے سرکار مفتی اعظم ہند ناراض ہو جائیں گے، مگر سرکار مفتی اعظم ہند کا جب یہ جواب ہوا تو ہکا بکا رہ گیا۔ آج بھی اسی کشادہ ظرفی کی ضرورت ہے، اسی وسعت نظری کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسائل فقہیہ میں اختلاف کی بنا پر ہماری بڑی بڑی خطاور علمی شخصیات کو صلح کلی کا لیبل لگا کر، غدار مسلک اعلی حضرت کا داغ لگا کر مسلک کے وفاداروں کو نکالنے کی مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ خاموش تماشائی بنے ہیں۔ آپ کے پاؤں میں رہنے والے آپ کا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں اور آپ انہیں اپنا ہمدرد سمجھے بیٹھے ہیں۔ فیا علی لاجب حضرت والا درجت، یہ مت سمجھے گا کہ یہ ایک شخص کی آواز ہے جو ہمالیہ کی گود نیپال سے آ رہی ہے، بلکہ آپ کو جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ اس ایک آواز میں تمام درد مند سنیوں کی ساز بھی شامل ہے۔ یہ جمہور اہل سنت کی آواز ہے، یہ درد مند سنیوں کی آواز ہے۔ دارالفتہ کو معیاری بنائیے۔ ظاہر ہے کہ مرکزی دارالفتہ میں مرکزی افراد کو بٹھانا چاہیے۔ مرکز کے تانے بانے جو بکھر گئے ہیں انہیں پھر سے سلجھائیے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کیجیے کہ فروعی مسائل میں اختلاف کو بنیاد بنا کر مسلک سے نکالنے والوں کی لگام کسیے۔ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور تمام اہل علم جانتے ہیں کہ سنی اپنے اور مسلک اعلی حضرت پہ ہونے کے لیے، سنی رہنے اور مسلک اعلی حضرت پہ ہونے کے لیے آپ کے یہاں سے سند لینے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ جس کو آپ کے دارالفتہ سے سنی کہا جائے وہ سنی رہے، اور جس کو غدار آپ کے دارالفتہ سے کہہ دیا جائے وہ غدار ہو جائے۔ ہاں، جس دن اپنے دارالفتہ میں ایسے افراد کو رکھیں گے جو مسلک اعلی حضرت کے سچے خادم، صادق مبلغ اور وسعت علم و نظر والے ہوں تو ضرور ایسا ممکن ہو سکے گا، لیکن ابھی نہیں۔ ہم لوگ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے دارالفتہ میں کیسے کیسے معیاری لوگ رہتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں جو میرے جذبات کی ترجمانی تو نہیں مگر کچھ نہ کچھ عکاسی کر چکے ہوں گے۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ۔ یہ میرا پیغام خصوصی طور پر قائد اہل سنت حضرت مولانا اسجد رضا مدظلہ العالی کے لیے ہے، اور ان کے لیے خاص کر کے میں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے تاکہ ان تک یہ میری آواز پہنچے، اور سنیت کو ایک لڑی میں پیرونے کی کوشش آپ کریں۔ نقطہ اتحاد ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کو بنائیے، معمولات اہل سنت کو نقطہ اتحاد مت بنائیے، ورنہ ہر ضلع کی سنیت الگ ہو جائے گی، ہر صوبے کی سنیت کا معیار الگ الگ ہو جائے گا۔ گجرات کی سنیت الگ ہو جائے گی، راجستھان کی سنیت الگ ہو جائے گی، یو پی کی سنیت الگ ہو جائے گی، کرناٹکا کی سنیت الگ ہو جائے گی، دیگر تمام صوبہ جات کی سنیت الگ الگ ہو جائے گی، چونکہ معمولات سب کے الگ الگ ہیں، فرق کے ساتھ معمولات ہیں۔ تو اگر معمولات اہل سنت کو آپ سنیت نقطہ اتحاد بنائیں گے تو پھر کبھی سنیت میں اتحاد نہیں ہو پائے گا، اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگ بٹ کے رہ جائیں گے۔ لہذا نقطہ اتحاد ضروریات دین کو بنائیے اور عقائد اہل سنت کو بنائیے۔ جب اس چیز کو آپ بنائیں گے نقطہ اتحاد، تو انشاءاللہ سنیت کی بہاریں جس طرح ہند و پاک میں ہند میں دیکھی جاتی ہیں، نیپال میں دیکھی جائیں گی، مصر میں دیکھی جائیں گی، انڈونیشیا میں دیکھی جائیں گی، افریقہ میں دیکھی جائیں گی، یورپ میں دیکھی جائیں گی، چونکہ ضروریات دین میں تقریباً تمام مسالک کے لوگ متحد ہیں۔ لہذا اس طرح کا اعلامیہ اپنے یہاں سے جاری ہونا چاہیے بریلی شریف سے، تاکہ تمام اہل سنت و جماعت میں خوشی کی ایک لہر دوڑے، اتحاد کی خوشگوار فضا قائم ہو سکے، اور یہ انتشار، یہ اختلاف، جو پیر جہاں ہے وہیں اپنا ایک حلقہ بنا رکھے ہیں، جو پیر جہاں ہے وہیں اپنا ایک حلقہ بنا رکھے ہیں، اور وہاں کی سنیت کا ایک الگ معیار بنا رکھے ہیں، جو خانقاہ جہاں ہے وہاں انہوں نے سنیت کا ایک الگ الگ پیمانہ بنا رکھا ہے۔ اس طرح سے سنیت پنپ نہیں سکتی ہے، بلکہ سنیت زوال پذیر ہو سکتی ہے۔ خدا را اس پر توجہ کریں اور سنیت کے بکھرتے ہوئے شیرازے کو آپ پھر سے جمع کرنے کی کوشش کریں۔